کھلا ہوا ریسٹورانٹ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ایک کونے کی میز پر معصومہ بالکل تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے رکھی کافی کا کپ ابھی تک ویسا ہی تھا۔ بھاپ بھی تھمی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ میز پر جڑے ہوئے تھے اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی، جیسے زمین میں کوئی جواب تلاش کر رہی ہو۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے شور مچا رہے تھے۔ وہ آئے گا بھی یا نہیں؟ اگر آیا تو کیا کہوں گی؟ کہ آج میں اسے اپنے دل کی بات کہہ دوں؟ لیکن پھر گھر والوں کا کیا کروں گی؟ یہی سوچیں بار بار دماغ پر دستک دے رہی تھی۔ لیکن آج وہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے آئی تھی۔ اپنا مستقبل اس نے خود سنوارنا تھا۔ وہ اپنا آپ برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خود کو مطمئن کر کے وہ سیدھی بیٹھ گئی تھی اور اب شدت سے شہرام کا انتظار کرنے لگی تھی۔ چند لمحے بعد کرسی گھسیٹے جانے کی آواز نے اس کے دل کو دھڑکا دیا تھا۔ سر جھٹکے سے اوپر اٹھایا تو سامنے شہرام تھا، ہمیشہ کی طرح پر اعتماد، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور نگاہوں میں ایک بے فکری کا رنگ۔ وہ بیٹھنے سے پہلے ہی احتراماً کھڑی ہو گئی اور دھیرے سے سلام کیا۔ نہ جانے کہ اس شخص کے سامنے وہ ہمیشہ ہی دب جاتی تھی، لیکن آج اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ اپنے دل کا حال سامنے موجود شخص کو بتا کر ہی رہے گی، اس بات سے بے خبر کہ وہ شخص کس طرح اس کو کیش کرنے والا ہے۔ شہرام فوراً ہاتھ ہلا کر بولا، ارے کیا ہو گیا ہے خوبصورت لیڈی؟ اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ نا، اور آئندہ اس طرح میرے آنے پر کھڑی مت ہونا۔ بلا وجہ اپنا آپ کسی پروفیسر کے مانند لگا۔ ہنستے ہوئے کہہ کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ معصومہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کا یہی انداز تو اس کو دل کو بھا گیا تھا۔ اس نے سر ہلا کر اپنی جگہ دوبارہ سنبھال لی تھی۔ خاموشی ایک بار پھر دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی تھی۔ صرف برتنوں کی کھنک اور دور سے آتی ہنسی کی آواز ماحول کو بھر رہی تھی۔ وقت تھم سا گیا تھا۔ شہرام نے تھوڑا سا گلا گھنگارا، گویا چپ کی دیوار توڑنے کے لیے۔ تو ہاں، کہو، تم نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ تمہیں معلوم ہے آج میری بہت ضروری میٹنگ تھی، لیکن تمہارے لیے میں نے اس میٹنگ کو کینسل کر دیا۔ آخر کو تم میری بہترین دوست ہو، میرے برے وقت میں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہو۔ اب میں تمہاری بات تو ٹال نہیں سکتا نا۔ اس کا ہمیشہ اسے اہمیت دینا آسمان کی بلندی پر پہنچا دیتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اہمیت دینا بھی کسی غرض سے ہے۔ معصومہ کی سانس کچھ تیز ہو گئی، ہاتھوں کی انگلیاں الجھنے لگیں۔ چند لمحے تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر ہمت کر کے نگاہیں اٹھائیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، میں کچھ دنوں سے تم سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آج بہت ہمت کر کے تمہارے لیے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں تم میری بات کو سمجھو گے اور میرے جذبات کی قدر کرو گے۔ شہرام نے ہونٹوں کے کنارے اٹھائے، دلچسپی لیے بولا، اچھا جناب، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اور پلیز معصومہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھ سے اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے میرے ساتھ ہمیشہ نارمل ہو کر بات کیا کرو، لیکن بلا وجہ تم مجھ سے اتنا گھبراتی ہو۔ میں کوئی جن ہوں؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ غور سے دیکھتے ہوئے اسے نرم لہجے میں بولا تھا، مگر معصومہ مزید گھبرا گئی تھی۔ وہ دل تھام کر بولی، دراصل پلیز میری بات کا برا نہیں ماننا۔ ہر انسان کے دل میں جذبات ہوتے ہیں، بے شک میں عورت ہوں، لیکن میری بھی کچھ فیلنگز ہیں۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر آہستہ آہستہ الفاظ بہنے لگے۔ کچھ مہینوں سے ہم ساتھ ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری طرف انٹرسٹڈ ہوں۔ مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے ایک الگ مقام ہے۔ میری زندگی میں کئی لڑکے آئے ہیں جن کے ساتھ میں اٹھی ہوں، میں ٹھیک ہوں، کام بھی کیا ہے، پڑھائی بھی کی ہے، کچھ پروفیسرز نے بھی مجھے پرپوز کیا ہے، لیکن تمہارے لیے میرے دل میں ایک الگ مقام ہے۔ تمہیں دیکھ کر سب کچھ اچھا لگتا ہے، تمہارے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، تمہاری باتیں سننا اچھا لگتا ہے، تم سے کچھ بھی کہہ دینے کا دل کرتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے دل کی بات کبھی کسی کو بول پاؤں گی، لیکن آج تمہیں کہہ کر مجھے واقعی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ شہرام کی مسکراہٹ ذرا مدھم پڑ گئی تھی۔ اس نے کرسی پر ٹیک لگا لی اور آنکھوں میں سنجیدگی لے آیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، تمہاری باتوں کو بہت مان دیتا ہوں، لیکن آئی تھنک تمہارا نکاح ہو چکا ہے اپنے چچا زاد سے، جو تم سے کچھ سال چھوٹا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ پھر تم ایسے کیسے مجھ میں انٹرسٹڈ ہو سکتی ہو؟ خود سال بعد وہ آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، پھر میرا کیا ہوگا؟ معصومہ کے چہرے پر ناگواری اور بے بسی ایک ساتھ اتر آئی۔ اس نے ناک سکیڑی اور منہ بنایا اور کافی تلخ لہجے میں بولی، ہاں، 7 سال چھوٹا ہے، امریکہ میں رہتا ہے،
لمحہ بھر کو وہ رکی، پھر قدرے تلخی سے بولی، مجھے یقین ہے یا تو کچھ سال بعد مجھے طلاق نامہ بھیج دے گا یا شاید چند مہینوں میں یہ رشتہ تو بس کاغذ کا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ نکاح کے کچھ دن بعد ہی وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا، اب وہیں پر سیٹل ہے۔ امریکہ کتنا آزاد ملک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب وہ مجھے یاد بھی کرتا ہوگا؟ اس کو تو میرا نام تک یاد نہیں ہوگا۔ وہاں کے لوگ بہت مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے اپنا مستقبل اب سنوارنے کا سوچا ہے۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ لیکن اگر تم مجھے ہاں کہہ دو تو میں خود اس سے طلاق لے لوں گی۔ بس اتنا بتاؤ، کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟ پلیز انکار مت کرنا، میں بہت امید کے ساتھ تمہارے پاس آئی ہوں۔ شہرام نے گہری سانس لی، جیسے الفاظ سوچ رہا ہو، پھر ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں سخت ہو گئیں۔ نہیں معصومہ، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نہیں، بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ معصومہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل کی کمزوری چہرے پر صاف لکھی ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ اس کی جان نکال چکے تھے، جذبات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ لیکن دوسری جانب شہرام یہ منظر دیکھ کر بے اختیار مسکرایا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا، ارے پگلی، تم رونے کیوں لگ گئی ہو؟ میں مذاق کر رہا تھا۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو کون منع کر سکتا ہے، اور وہ بھی جب سامنے سے پرپوز کرے۔ میں بھی شاید کہیں نہ کہیں تمہیں پسند کرتا ہوں، بس تمہاری طرح اتنی دلیری نہیں رکھتا کہ تم سے کہہ پاتا۔ لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے بآسانی اپنے دل کی بات مجھ تک پہنچائی ہے، اور اتنے خوبصورت طریقے سے پہنچائی ہے کہ میں خود حیران ہوں۔ معصومہ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی اب چمک میں بدل گئی تھی۔ شہرام ہنسا اور میز پر پڑے اس کے ہاتھ کو ہلکے سے چھوا۔ اب خوش ہو؟ اور پلیز اس طرح رویا مت کرو، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ سر جھکائے مسکرا دی۔ ریسٹورانٹ کی بھیڑ جیسے ایک لمحے کو خاموش ہو گئی تھی، جس سے پوری فضا ان دونوں کے بیچ کھلتے رشتے کی گواہ بن گئی ہو۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر اب میڈم صاحبہ آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ آرڈر کر لوں؟ اس نے ہنستے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ جبکہ وہ آرڈر کرنے لگا ہی تھا کہ وہ اندر ہی اندر اتنی خوش تھی کہ اس کا چہرہ گواہی دے رہا تھا، جبکہ دوسری جانب شہرام کی آنکھوں میں ایک الگ ہی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، جو نہ جانے کیوں ایک لمحے کو معصومہ کو ٹھڑکنے پر مجبور کر چکی تھی۔ لیکن فی الحال اس نے نظر انداز کر دیا تھا اور اس کے ساتھ مگن ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد ذوالفقار ہاؤس کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے، ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی اور کمرے میں تہہ در تہہ کپڑوں کے ڈھیر بکھرے ہوئے تھے۔ صوفے پر بیٹھ کر زینت بیگم سکون سے کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی، جیسے دنیا سے بے نیاز ہوں۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر معصومہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں بے قراری تھی۔ زینت بیگم نے سر اٹھایا، چہرے پر تشویش کے سائے اتر آئے تھے۔ وہ کچھ کہتی ہی اس سے پہلے ہی زینت بیگم غصے سے بولی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اچانک یوں غائب کیوں جاتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے ابھی تمہارے چاچو کا امریکہ سے فون آیا تھا۔ وہ معصومہ نے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی، آواز میں سختی اور بے چینی تھی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، مجھے ملک زاویار سے طلاق چاہیے ماما۔ آپ ملک زاویار کو فون کریں اور کہیں کہ مجھے فوراً طلاق نامہ بھیج دے۔ میں اپنی زندگی کو اب شروع کرنا چاہتی ہوں۔ 27 سال کی ہو چکی ہے، ہر لڑکی کی طرح میرے بھی دل میں ارمان ہے۔ میں اپنی زندگی اس طرح کے اس کے خاطر برباد نہیں کر سکتی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی کئی خواہشات ہیں جو اس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں۔ خاندان میں سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، سب میرا مذاق بناتے ہیں، لیکن اب میں فیصلہ کر چکی ہوں، اپنی زندگی کو میں اب اپنے مطابق شروع کروں گی۔ زینت بیگم کے ہاتھوں میں دبی قمیض کا پلو ساکت رہ گیا۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولیں۔ وہ بے یقین نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، لیکن اب اس کی باتوں نے ان کا پارا چڑھا دیا تھا اور وہ گھور کر بولی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ جو منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہو۔ تمہیں بالکل تمیز نہیں ہے، طلاق کا لفظ تم منہ پر لائی کیسے ہو؟ معصومہ کے چہرے پر اضطراب کے ساتھ ضد بھی تھی۔ ہاں، مجھے ہوش ہے اور مجھے سب تمیز بھی ہے، میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے مجھے ملک زاویار سے طلاق چاہیے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ امی، کب تک میں اس طرح زندگی گزارتی رہوں گی؟ 27 سال کی ہو چکی ہوں، خاندان کی ہر لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، یہ بات آپ کیوں بھول رہی ہیں؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی بیٹی خوش رہے، اپنی زندگی میں مگن ہو جائے؟ لیکن آپ لوگ صرف اور صرف مجھے اذیت دینا چاہتے ہیں، جو آپ لوگ شوق سے دے رہے ہیں۔
زینت بیگم نے ایک جھٹکے سے قمیض میز پر ڈال دی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں صدمہ اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کیا بول رہی ہو؟ پاگل ہو گئے تم؟ 7 سال ہو چکے ہیں تمہارے نکاح کو، اور اب جا کر تم یہ تماشا کرنا چاہتی ہو؟ اپنی عزت کو، اپنے خاندان کو سب کے سامنے مذاق بنانا چاہتی ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ اگر خاندان میں یہ بات ذرا بھی نکلی تو کہ تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو گئی ہو اور شادی کی خواہش مند ہو، خدا کی قسم پورا خاندان ہم پر تھو کرے گا۔ تمہارا باپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ تم کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہو جس سے سب کا سر شرم سے جھک جائے؟ معصومہ کے ہونٹ کپ کپا گئے، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے مزید بولی، پلیز ماما، یہ باتیں کر کے میری زندگی کے ساتھ کھیلنا بند کریں۔ میری زندگی کو آپ نے واقعی مذاق بنا دیا ہے۔ آپ ہی نے میری شادی ایک ایسے بچے سے کروا دی تھی جو مجھ سے پورے 7 سال چھوٹا ہے، اور اب بھی آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں انتظار کرتی رہوں اس انسان کا جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، جسے خبر تک نہیں کہ اس کی بیوی کس حال میں جی رہی ہے، اسے کتنے تانوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ امی، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھے۔ مجھے سب پتا ہے یہ صرف اور صرف جھوٹے دعوے ہیں کہ وہ آئے گا، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ صرف اور صرف مجھے اپنے نام پر ساری زندگی بٹھا کر میری ذات کو رونتا رہے گا، اور میں اس چیز کی اجازت کسی کو نہیں دوں گی۔ زینت بیگم کا دل کانپ گیا، مگر لبوں پر سختی آ گئی تھی۔ بیٹا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، تمہارے ابو کو میں کیا جواب دوں گی؟ انہیں اگر تمہاری ان باتوں کا علم ہوا تو جانتی ہو انہیں کتنی ٹھیس پہنچے گی۔ وہ تم پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ تم ایسی بات کر بھی کیسے سکتی ہو؟ معصومہ کے آنسو اب قابو سے باہر تھے۔ وہ آگے بڑھی، ماں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی اور ان کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی، لوگوں کو بھول جائیں ماما، میرے دکھ کو دیکھیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی اس نکاح کے نام پر قربان کر دوں؟ نکاح صرف کاغذ پر ہو اور زندگی میں کچھ نہ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ زینت بیگم نے گہری سانس لی، جیسے سینے میں بوجھ دب گیا ہو۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کہو۔ نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے۔ تم یوں اسے چھوڑ کر نئی راہیں تلاش کرو گی تو سب مذاق اڑائیں گے۔ تمہارے ابو کو لگے گا جیسے ہم نے ان کی عزت نیلام کر دی ہو۔ مجھے اتنا مجبور مت کرو کہ میں تم سے بدظن ہو جاؤں۔ معصومہ نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ سختی بھی پھڑ لی تھی۔ ان کو دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی، ماما، عزت انسان کی اپنی خوشی میں ہے، دوسروں کے فیصلوں میں نہیں۔ مجھے جو ملا وہ صرف تنہائی تھی۔ اب میرے پاس ایک موقع ہے، ایک سہارا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی تو میں اکیلی فیصلہ کر لوں گی، لیکن میں اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھوں برباد نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ان کا وجود تھرایا، وہ خاموش ہو گئی، صرف معصومہ کے آنسو دیکھتی رہیں۔ لمحہ بھر کو لگا جیسے زینت بیگم کے اندر کی سختی پگھل رہی ہے، مگر زبان پر اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ معصومہ، یہ قدم غلط ہے، معاشرہ معاف نہیں کرے گا۔ کل جب سب سوال کریں گے تو میں کس کس کو جواب دوں گی؟ تو مجھے مشکل میں ڈال رہی ہو بیٹا۔ یہ اچانک بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم نے تمہیں اس طرح آزادی دی ہوئی تھی کہ تم ایک دن ہماری آزادی کا اس طرح ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ معصومہ نے دھیرے سے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ کو جواب دینا ہی نہیں ہے ماما، بس ایک بار میرا ساتھ دیں، ایک بار مجھے اپنی خوشی جینے دیں، اور آپ کی آزادی کا میں نے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ میں کوئی 18 سال کی بچی نہیں ہوں، بلکہ 27 سال کی ایک نوجوان لڑکی ہوں جو اپنا اچھا برا اچھی طرح سمجھتی ہے۔ اور خدا کے لیے آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کوئی گڑیا نہیں ہوں جس سے آپ جس طرح موڑنا چاہیں میں مڑ جاؤں۔ خدا را میرے حال پر رحم کریں۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی، کپڑوں کے ڈھیر جیسے گواہ بنے بیٹھے تھے کہ ماں کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، مگر لبوں سے کوئی فیصلہ نہیں نکلا، صرف سناٹا تھا جس میں معصومہ کی ضد اور ماں کا خوف ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ کچھ دیر وہ ان کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ فی الحال ان کو سمجھانا بھی ایک مشکل ترین عمل تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا، رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، پنکھے کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ اور باہر گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول کو اور بھی تنہا بنا رہی تھی۔ معصومہ بستر پر آسن جما کر بیٹھی تھی، گھٹنوں کو سینے سے لگائے ہاتھ میں ڈائری کھولی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں الفاظ پر نہیں ٹھہرتی تھیں۔ وہ اس وقت کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک اس کا موبائل بجا۔ خاموشی کو توڑتی ہوئی اس بیل نے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ اس نے جھٹکے سے فون اٹھایا، اسکرین پر شہرام کا نام جگمگا رہا تھا۔
لبوں پر ایک خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی اسکرین کو دیکھتی رہی جیسے دل میں خوشبو بھر گئی ہو۔ پھر گہری سانس لے کر کال ریسیو کی۔ ہلو، اس کی آواز میں دھیما سا سرور تھا۔ شہرام کی کھنکتی ہوئی آواز گونجی۔ ارے واہ، ہیلو بھی مسکرا کے بول رہی ہو، کیسی ہو؟ معصومہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہوں، اور آپ؟ چند لمحے خاموشی چھائی رہی تھی اور پھر وہ بولا، میں بھی بالکل ٹھیک۔ آج کا دن کیسا گزرا؟ اس کے سوال پر اس نے فوراً جواب دیا تھا، بس ٹھیک ہی تھا، تھوڑی تھکن تھی لیکن اب بہتر ہے۔ شہرام کے لہجے میں شرارت آ گئی۔ اچھا تو یہ بتاؤ، تم نے گھر پر بتایا سب کو کہ آج تم نے مجھے پرپوز کیا ہے اور تم مجھے پسند کرتی ہو، شادی کرنا چاہتی ہو؟ معصومہ لمحہ بھر کو چونکی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ اتر آئی مگر مسکراہٹ زبردستی ہونٹوں پر جما لی تھی۔ وہ فوراً ہی بناوٹی لہجے میں بولی، نہیں، ابھی سب کو نہیں بتایا، صرف امی کو بتایا ہے، بابا کو تو ابھی بتانا باقی ہے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا تھا اور پھر اچانک طنزیہ لہجے میں بولا، ویسے تمہارے خاندان میں لڑکیاں اس طرح مردوں کو پرپوز کر دیتی ہیں؟ بڑی ہمت کی بات ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی ایسا کرے تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، لیکن تمہارا صحیح ہے، ماں کو بھی بتا دیا اور انہوں نے کوئی رد عمل بھی نہیں دیا، اور اب باپ کو بھی بتانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ آئی ایم ویری امپریس۔ معصومہ کے دل پر کوئی جو چھوٹا سا پتھر لگا تھا وہ گھبرا کر دھیمی آواز میں بولی، ایسا نہیں ہے، بس میں نے سوچا کہ سیدھا سیدھا بات کرنی چاہیے، بات کو گھماتی اور اپنے دل میں ہی ساری باتیں لے کر بیٹھی رہتی تو یہ بے وقوفی ہوتی۔ اس کی بات سن کر شہرام بولا، ہاں، مگر عجیب لگتا ہے نا، لڑکیاں عام طور پر تو انتظار کرتی ہیں، یہ جو تم نے کیا ہے یہ تھوڑا الگ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آج کے دور میں یہ سب عام بھی ہو چکا ہے۔ معصومہ نے مسکراہٹ کو تھامنے کی کوشش کی لیکن آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، میں نے بس دل کی بات کہہ دی، اتنا ہی، جبکہ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، ہاں لیکن سوچ تو آتی ہے نا، لوگ پوچھیں گے کہ تمہارے ابو نے اگر کہا کہ یہ سب کیوں کیا، پھر؟ کیونکہ تم نکاح شدہ ہو، بس میں اسی نیت سے تھوڑا سا پریشان ہو رہا تھا، کہیں بعد میں کوئی مسئلہ بن جائے، کیونکہ میں فیصلہ کر لینے کے بعد پیچھے نہیں ہٹتا۔ معصومہ کا گلا خشک ہو گیا، وہ لمحہ بھر کو خاموش رہی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں کانپ سا گیا، اس نے زبردستی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی اور بولی، ہاں، سوچا ہے، بابا کو بتاؤں گی، فی الحال آرام کرنا چاہیے ہمیں۔ وہ اب بات گھمانا چاہتی تھی جبکہ وہ فوراً بولا، اچھا۔ شہرام کے لہجے میں اب بھی وہی ایک ہلکی طنزیہ گرمی تھی، چلو ٹھیک ہے، اگر نیند آئی ہے تو سو جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہارے کہہ دینے سے سب کچھ ممکن نہیں ہو جائے گا، تمہارے ابو کی ہاں لازمی ہونی چاہیے۔ معصومہ نے نظر جھکا لی، بستر کی چادر کے دھاگے سے انگلیاں الجھنے لگی، ہونٹوں پر مصنوعی سی مسکراہٹ ابھر کر مرجھا گئی، کچھ دیر کے لیے چپ چھا گئی تھی۔ چند لمحے بعد شہرام نے خاموشی توڑی، ارے بھائی کچھ بولو نا، اس نے آہستہ سر ہلایا۔ ہاں، شہرام مزید بولا، اچھا چلو چھوڑو، تم زیادہ سوچو مت، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ معصومہ زبردستی بولی اور پھر خاموش ہو گئی۔ اس کو اتنا خاموش دے کر شہرام نے ہی بات کو ختم کر کے فون رکھ دیا تھا، جبکہ وہ اب گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی، کیا اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوگا یا پھر اس نے اپنے لیے کوئی نیا عذاب کھڑا کر لیا ہے۔ پوری رات اس کی عجیب ترین گزری تھی، لیکن اب فیصلہ وہ کر چکی تھی اور اس سے پیچھے ہٹنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ڈائننگ روم کی بڑی کھڑکیوں سے سورج کی نرم کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ میز پر ناشتہ ترتیب سے لگا ہوا تھا، پراٹھے کی خوشبو، انڈے کا آملیٹ، دودھ کی بھاپ اور چائے کی بھینی مہک کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالفقار صاحب اخبار کے صفحے الٹ رہے تھے جبکہ زینت بیگم پیالے میں دہی نکال رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے سے معصومہ داخل ہوئی۔ اس نے دھیرے سے سلام کیا، السلام علیکم۔ زینت بیگم نے سر اٹھا کر نرمی سے جواب دیا، وعلیکم السلام، آؤ بیٹا۔ ذوالفقار صاحب نے بس سر ہلایا اور اخبار تہہ کر کے میز پر رکھ دیا۔ معصومہ نے کرسی کھینچ کر بیٹھنے میں ہلکی سی جھجک محسوس کی مگر پھر سنبھل گئی۔ وہ اپنے لیے پلیٹ میں آملیٹ اور پراٹھا ڈالنے لگی تھی۔ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ پھر ذوالفقار صاحب گلا کھنگار کر بولے، معصومہ، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے ہاتھ روک کر نظریں اٹھائیں۔ جی بابا، بولیں۔ ذوالفقار صاحب کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تمہاری ماں نے ہمیں رات کو بتایا کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو، کسی شہرام نامی لڑکے کو۔ معصومہ کے چہرے پر کئی رنگ اتر آئے تھے، اس کی انگلیاں کانپ گئیں، مگر وہ ہمت جما کے بولی،
ہلکی مگر مضبوط آواز میں۔ جی بابا، سچ ہے، وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں اور میں بھی۔ اب تک تو میں اس زاویار ملک کے بے نام رشتے میں بندھی ہوئی ہوں، لیکن بابا میری بھی کوئی زندگی ہے۔ ذوالفقار صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ معصومہ، تمہیں پتہ بھی ہے نکاح ہے، کوئی منگنی نہیں کہ 7 سال بعد تم یہ توڑنے کی بات کرو۔ تمہارا نکاح ہوا ہے، اصغر سے ہماری بات چل رہی ہے۔ معصومہ کا ضبط ٹوٹ گیا، آواز میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ آپ کی بات چل رہی ہے بابا؟ یہ پھر میری زندگی کو کھیل سمجھا جا رہا ہے؟ یہ بات تو کئی سالوں سے چل رہی ہے، لیکن چاچو نے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ تو کیا میں اپنی پوری زندگی ان کے انتظار میں ختم کر دوں؟ سب میرا مذاق بناتے ہیں، اور ویسے بھی مجھ سے 7 سال چھوٹا ہے۔ مجھے نہیں کرنی کسی بچے سے شادی۔ میری ایک پوری زندگی ہے، اور مجھے بھی حق ہے کہ میں جس کے ساتھ خوش رہ سکوں اسے چن سکوں۔ ذوالفقار صاحب کا ہاتھ میز پر جا پڑا، آواز بلند ہو گئی۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خاندان میں کس منہ سے ہم سر اٹھائیں گے؟ نکاح مذاق نہیں ہوتا معصومہ۔ معصومہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ مزید دبنے کو تیار نہیں تھی۔ خاندان؟ لوگ؟ بابا، سب لوگ تو پہلے ہی میرا مذاق بناتے ہیں، ہر محفل میں باتیں کرتے ہیں۔ میری زندگی آپ کے لیے صرف عزت کا سوال ہے، لیکن میرے لیے یہ میری سانسوں کا سوال ہے۔ زینت بیگم درمیان میں آ کر نرمی سے بولی، بیٹا آرام سے بات کرو، مگر دونوں کے لہجوں کی شدت سنبھلنے کو نہیں تھی۔ معصومہ نے کرسی کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھاما۔ بابا، میں صاف کہہ رہی ہوں، مجھے زاویار سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، میں شہرام سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ذوالفقار صاحب لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور گہری سانس لی۔ اچھا، اگر اتنی ضد ہے تو ٹھیک ہے، بلاؤ پھر اسے، آج رات کھانے پر ہم خود مل لیتے ہیں۔ معصومہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سچ میں بابا؟ آپ ملنے کو مان گئے ہیں؟ ذوالفقار صاحب ہلکی سی کڑواہٹ کے ساتھ بولے، ہاں، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جس کے لیے تم اتنی بے چین ہو، پھر فیصلہ کریں گے کہ ضد تمہاری حقیقت ہے یا بس ضد ہی ہے۔ معصومہ کے چہرے پر پہلی بار سکون کی جھلک آئی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے برسوں کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا ہو، مگر فضا میں اب بھی ایک دباؤ موجود تھا۔ ناشتے کی خوشبو اور چائے کی بھاپ کے بیچ ڈرائنگ روم کی ہوا بھاری ہو گئی تھی، اور سب جانتے تھے کہ رات کا کھانا کسی بڑے موڑ کی بنیاد بننے والا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر میں ہی اس نے فون کر کے شہرام کو ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ تھوڑا عجیب برتاؤ کرنے لگا تھا، مگر اس کے کہنے پر راضی ہو گیا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ ڈائننگ روم میں ماحول قدرے سنجیدہ تھا۔ میز پر ناشتہ کی باقیات اب بھی رکھی تھی، مگر اب ہر کوئی اپنی اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، جیسے کسی بڑی بات کا انتظار ہو۔ ذوالفقار صاحب نے گلا صاف کیا اور سامنے بیٹھے نوجوان کو غور سے دیکھا۔ شہرام صاف ستھرے کپڑوں میں اعتماد سے لبریز مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ پر ٹکا ہوا تھا۔ معصومہ ایک کونے میں بیٹھی دونوں ہاتھ گود میں رکھے مسلسل نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ ذوالفقار صاحب نے پہلی بار براہ راست شہرام سے سوال کیا، بیٹا تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہاں تک پڑھائی کی ہے؟ شہرام ذرا سینہ تان کر بولا، جی سر، میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا ہے، ساتھ ساتھ اپنی کمپنی بھی رن کر رہا ہوں۔ سچ پوچھے تو پڑھائی میرے لیے محض ایک مرحلہ تھا، اصل کامیابی تو پریکٹیکل لائف میں ہے، اور الحمدللہ اس میں کامیاب ہوں۔ زینت بیگم نے ایک لمحے کے لیے اطمینان بھری سانس لی، مگر ذوالفقار صاحب کے چہرے پر اب بھی سختی نمایاں تھی۔ اچھا، انہوں نے ہلکا سا سر ہلایا، اور شادی کو لے کر تمہارا کیا نظریہ ہے؟ شہرام نے ذرا آگے ہو کر میز پر ہاتھ رکھے، جیسے یہ موقع اسی کا تھا۔ جی دیکھیں، شادی خوبصورت رشتہ ہے، مگر انسان کو اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ محبت اپنی جگہ، لیکن پریکٹیکل لائف اپنی جگہ۔ آپ کی بیٹی مجھے پسند کرتی ہے، مانتا ہوں، میرا ذاتی رجحان شادی میں زیادہ نہیں تھا، لیکن جب کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہو، چاہے وہ محبت ہو یا رشتے کی مضبوطی، تو انسان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ کی ایک ہی بیٹی ہے نا، تو ظاہر ہے کہ آپ اسے اپنا سب کچھ دیں گے۔ اب اگر وہ مجھے چاہتی ہے تو میں اس محبت کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ دی تھی، اور شادی ایک بزنس ہی ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے۔ معصومہ نے چونک کر اسے دیکھا، جسے کانوں پر یقین نہیں آیا ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اسے شہرام کی باتوں میں محبت نہیں بلکہ ایک عجیب سا غرور محسوس ہو رہا تھا۔ ذوالفقار صاحب کرسی پر سیدھے ہو کر سخت لہجے میں بولے، تو مطلب یہ ہوا کہ تمہیں میری بیٹی سے محبت نہیں ہے، بلکہ میرے گھر سے، میری دولت سے ہے۔ کمرے میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا تھا۔
معصومہ کے آنسو پلکوں پر لرزنے لگے تھے۔ شہرام نے ہڑبڑا کر فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، آپ شاید میری بات کو غلط لے رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ انسان کو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب انسان شادی کرتا ہے تو دونوں فیملیز جڑتی ہیں۔ آپ کا مقام اور عزت بھی میرے لیے اہم ہے۔ ذوالفقار صاحب تلخی سے مسکرا کر بولے، اہم ہے یا اصل مقصد یہی ہے؟ شہرام نے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ ارے نہیں سر، آپ یہ عجیب بات کر رہے ہیں۔ میں اگر دولت کے پیچھے بھاگنے والا ہوتا تو مجھے کسی کی بیٹی پسند نہیں آتی، سیدھا بزنس میں ہی لگا رہتا۔ لیکن دل کی چاہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ معصومہ اچھی ہے، سلجھی ہوئی ہے، اور اگر وہ مجھے چاہتی ہے تو ظاہر ہے مجھے بھی اس رشتے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ذوالفقار صاحب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ انداز بالکل ناک تول رہے تھے۔ زینت بیگم بیچ بچاؤ کی کوشش کرتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، ذوالفقار، لڑکا تو اچھی بات کر رہا ہے، بس انداز کچھ مختلف ہے۔ لیکن معصومہ اب بھی چپ بیٹھی تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شخص جسے وہ دل سے چاہتی ہے اتنے نارسسسٹ انداز میں اس کے باپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، جیسے اسے محبت نہیں بلکہ ایک سودا مل گیا ہو۔ ذوالفقار صاحب ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، بیٹا، رشتے صرف عزت اور محبت سے بنتے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز میں لالچ یا حساب کتاب آ جائے تو وہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ شہرام نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلائی، جیسے اس نے کچھ بھی غلط نہ کہا ہو، مگر معصومہ کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ اس کو شہرام کی باتیں عجیب لگ رہی تھی۔ وہ صرف اس کی محبت کی بات کر رہا تھا، گویا وہ اس کو نہیں چاہتا تھا۔ کافی دیر تک وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہا اور پھر چلا گیا، جبکہ وہاں موجود ان تینوں افراد کا موڈ کافی حد تک بگڑ چکا تھا۔ اگلا دن کمرے میں ہلکی ہلکی دھوپ جھانک رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے نیم وا تھے اور اندر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ معصومہ بستر کے کنارے بیٹھی دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑے زمین پر نظریں جمائے گمسم بیٹھی تھی۔ چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں نمی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے کسی بے بسی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ دروازہ کھلا تو ذوالفقار صاحب اندر داخل ہوئے۔ سفید کرتے پاجامے میں، مگر چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور نرم لہجے میں بولے، معصومہ بچے، تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ دوپہر کے کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا؟ تمہاری ماں نے مجھے دفتر سے ارجنٹ بلایا ہے کہ دیکھو معصومہ کھا بھی نہیں رہی ہے۔ معصومہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں، پھر مدھم آواز میں بولی، بابا، مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ ذوالفقار صاحب ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے سختی سے بولے، یہ کیا بات ہوئی؟ تم ایک 2 ٹکے کے انسان کے لیے اپنا کھانا چھوڑ دو گی؟ یہ ضد اور یہ کمزوری بالکل برداشت نہیں ہے مجھے۔ چلو باہر آؤ، کچھ کھاؤ۔ تمہیں اندازہ ہے یا نہیں تم شادی شدہ ہو؟ کچھ عرصے بعد تمہاری رخصتی ہو جائے گی، تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، بھول جاؤ اس کو۔ یہ سنتے ہی معصومہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے بولی، بابا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میری شادی ایک 16 سالہ کے بچے سے کر دی ہے جو مجھے اکیلا چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ میں تو خالی ہاتھ رہ گئی ہوں بابا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، اور جس کو میں اپنے لیے بچانا چاہتی ہوں اس کو بھی آپ مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ذوالفقار صاحب کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے نرم پڑی، لیکن وہ خاموش کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ معصومہ کی آواز مزید ٹوٹ گئی۔ وہ چیخنے کے انداز میں مگر ٹوٹے دل کے ساتھ بولی، میرے ساتھ اب بھی وہی ہو رہا ہے، کوئی مجھے اپنانا ہی نہیں چاہتا، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ کیا میں اتنی بیکار ہوں، ایک بوجھ ہوں، ایک ٹوٹی پھوٹی چیز ہوں جسے کوئی اپنا نہیں سکتا؟ وہ واقعی اب تنہائی سے بکھر رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا تھا، صرف اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے گہری سانس لی، اس کے قریب بیٹھ کر دھیمے سے بولے، ایسا نہیں ہے، تم بیکار نہیں ہو، تم قیمتی ہو، تمہارا شوہر ہے، وہ تمہیں چاہے گا بھی اور اپنائے گا بھی۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، بس کچھ وقت کے لیے ٹھہر جاؤ معصومہ۔ معصومہ نے روتے روتے سر ہلا دیا اور پھٹ پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ بابا، کب تک؟ میں 27 سال کی ہو چکی ہوں، کب تک انتظار کروں؟ کب تک خود کو تسلیاں دیتی رہوں؟ کب تک اپنے خواب ادھورے چھوڑتی رہوں؟ اب میری انتہا ہو گئی ہے، مزید برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ اس کے الفاظ میں اتنی شدت تھی کہ ذوالفقار صاحب کا دل کانپ اٹھا۔ وہ بے اختیار خاموش ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
وہ صرف اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے جس کی آنکھوں میں برسوں کا دکھ، محرومی اور بیزاری سمٹ آئی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن چھا گئی تھی۔ باہر سے کسی پرندے کی آواز آ رہی تھی مگر اندر ہر چیز بھاری اور بوجھل ہو گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے کئی بار لب کھولنے کی کوشش کی مگر پھر خود کو روکتے رہے۔ ان کی نظریں جھک گئیں اور معصومہ کے آنسو بے آواز گرتے جا رہے تھے۔ چند لمحے بعد وہ ایک فیصلہ لیے کمرے سے باہر چلے گئے تھے، اس بات سے بے خبر زندگی اب کیسے پلٹنے والی ہے۔ 2 دن بعد معصومہ کے کمرے کی فضا بھاری اور سنسان تھی۔ رات کا اندھیرا کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر اتر رہا تھا۔ معصومہ واش روم سے تازہ دم ہو کر نکلی۔ بالوں سے پانی کی بوندیں کندھوں پر گر رہی تھیں۔ وہ آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھی لیکن اچانک دل میں ایک عجیب سی خلش سے اٹھی، جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہو۔ اس نے چونک کر گردن گھمائی لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ فضول وہم ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور بیڈ کی جانب قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا۔ وہ چیخنے کی کوشش کرتی مگر آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ دوسرے لمحے وہ زور سے دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس کے حواس جیسے تھم گئے۔ نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ بلند قد، خاندانی وجاہت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ پینٹ شرٹ اور اوپر کالی لیدر جیکٹ میں وہ نہایت پرکشش لگ رہا تھا، لیکن آنکھوں کی تیزی لمحہ بھر کو معصومہ کی آنکھیں ساکت کر گئی تھی۔ نوجوان نے ہاتھ آہستہ سے اس کے چہرے سے ہٹایا اور طنزیہ لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، امید تو نہیں تھی کہ محض 7 سال کے بعد بھی آپ اتنی ہمت کر جائیں گی کہ اپنے شوہر سے رشتہ توڑنے کا مطالبہ کر ڈالیں۔ معصومہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ ہونٹ کپ کپاتے ہوئے وہ مشکل لب ہلے۔ زاویار، وہ زہر خند ہنسی ہنسا۔ جی ہاں، ملک زاویار، آپ کا شوہر، وہی جسے آپ نے ایک بچے کا تانا دیا تھا۔ سوچا کیا تھا آپ نے؟ میں لندن گیا تو اپنی بیوی کو بھول گیا ہوں؟ آپ کی ہر حرکت، آپ کا ہر انداز میرے علم میں تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے دل کے راز مجھ تک نہیں پہنچے؟ معصومہ سنبھلتے ہوئے دیوار سے ذرا ہٹے اور غصے سے بولی، اب یاد آئی ہے تمہیں اپنی بیوی؟ 7 سال کہاں تھے تم؟ مجھے تنہا چھوڑ دیا، میری زندگی برباد کر دی، اور آج اگر تانے دے رہے ہو، مجھے نہیں چاہیے تم سے کوئی تعلق، تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں سختی تھی۔ کس کی اجازت یہ الفاظ ادا کر رہی ہو کہ رشتہ نہیں رہا؟ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور کی طرف دیکھو گی، یہ جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ تمہارا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے اور تم میرے نام ہو۔ اب رخصتی ہوگی اور تم میرے ساتھ امریکہ جاؤ گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ طے ہے۔ معصومہ کی آواز رند گئی۔ وہ سہم کر بولی، تمہیں لگتا ہے کہ تم زبردستی کر کے مجھے اپنا بنا لو گے؟ تو میرے شوہر کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ زاویار نے کہکہا لگایا۔ اس کی گرفت اور سخت ہو گئی تھی۔ دل سے نہیں مانتی، یہ دل بھی میرا ہے اور یہ وجود بھی۔ تم بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یاد رکھنا، میں تمہیں کسی اور کی باہوں میں جانے نہیں دوں گا۔ تمہاری ہر سانس پر میرا حق ہے معصومہ۔ معصومہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لرزتے ہوئے بولی، یہ دھمکی ہے؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ زاویار جھک کر اس کے قریب آیا۔ اس کی سانس کی تپش معصومہ کے چہرے کو چھونے لگی۔ پھر وہ پھسپھسایا، نہیں، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کا ثبوت چاہتی ہو تو یہ لو۔ اگلے لمحے اس نے جھٹکے سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ معصومہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ پتھرائی ہوئی کھڑی رہ گئی، آواز اس کے حلق میں ہی دب گئی تھی۔ خوف اور صدمے سے اس کی زبان بالکل بند ہو گئی تھی۔ زاویار سیدھا ہوا، آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ وہ زور سے ہنسا اور بولا، اب سمجھ گئی بیگم صاحبہ، رشتہ آپ کی مرضی کا نہیں، میرا ہے، اور رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، یہ طے ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ معصومہ دیوار سے لگی ساکت کھڑی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی اس کی آواز گونج رہی تھی اور دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ دوسری جانب لاؤنج کی روشنیاں نرم اور خوشگوار تھیں۔ کرسٹل کے جھاڑ فانوس سے ہلکی روشنی پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ ذوالفقار صاحب اور زینت بیگم صوفے پر بیٹھے زاویار کے ساتھ باتوں میں محو تھے۔ ان کے چہروں پر کئی دنوں کے بعد سکون اور خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ زاویار اپنی دبنگ شخصیت اور بھرپور جسمانی ساخت کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا کسی غیر مانوس شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں اعتماد اور آنکھوں میں اجارہ داری کی جھلک تھی۔ چند لمحے بعد دروازے سے معصومہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنے والدین کو دیکھ کر کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ زاویار فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک چمک اور لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ آ گئی۔ واہ، میری بیوی تو پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔
وہ جان بوجھ کر اپنی ٹون چینج کر گیا تھا۔ اس نے معصومہ کو اوپر سے نیچے دیکھا اور ہنستے ہوئے مزید، یقین مانیے بابا جانی، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ مجھ سے بڑی ہیں، بلکہ کئی سال مجھ سے چھوٹی لگتی ہیں۔ زینت بیگم کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب گلا کھنکار کر بولے، بیٹی ہے ہماری، ظاہر ہے حسین تو لگے گی۔ مگر معصومہ کا رنگ یکدم فک ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں ضبط کے باوجود غصے کی جھلک تھی۔ زاویار اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر بولا، سب سے حیران کن بات یہ ہے بابا جانی کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے انہوں نے کسی اور کو پسند کیا، نکاح کے بندھن کو بھلا دیا۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے نا؟ اس کے لہجے میں طنز اور جتانے کا سا رنگ تھا۔ معصومہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اچانک تیز آواز میں بول اٹھی، بس کرو زاویار ملک، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ 7 سال بعد آؤ گے اور میں تمہاری جھولی میں آ کر گروں گی؟ کیوں کروں میں تم سے رخصتی؟ جب تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں تھی تو اب میں کیوں تمہاری باتوں میں آؤں؟ کیوں مانو تمہاری زبردستی؟ زاویار کی مسکراہٹ لمحہ بھر میں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور درستگی سے بھرپور لب میں سے بولا، چپ، بالکل چپ۔ طلاق کا لفظ تمہاری زبان پر بھی آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اب دوبارہ یہ لفظ زبان پر نہیں لانا۔ تم میرے نام ہو اور یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ معصومہ کانپ گئی۔ اس کے الفاظ تیز خنجر کی طرح اس کے دل میں اترے تھے۔ وہ پل بھر کو سن ہو کر رہ گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب گھبرا کر بیچ میں آئے، ہاتھ اٹھا کر نرمی سے بولے، بیٹا غصہ کم کرو، بات کرنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ یہ تمہاری بیوی ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے کچھ نہیں ملے گا، تھوڑا صبر کرو۔ لیکن زاویار کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اب بھی غصے میں بھرا کھڑا تھا۔ لبوں سے دبی دبی آواز نکلی، میں دور رہا تو شاید سب نے یہ سمجھ لیا کہ زاویار بے خبر ہے، لیکن اب میں آ گیا ہوں اور اب میری یہی بات چلے گی۔ معصومہ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ لبوں پر کوئی لفظ نہیں آیا تھا، اس نے آنکھوں میں آنسوں کی نمی تیر گئی تھی، مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ زاویار کے غصے اور روب کے آگے وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ زینت بیگم نے آہ بھری مگر کچھ بول نہیں سکی۔ کمرے میں ایک بھاری سکوت چھا گیا، جیسے سب کی سانسیں بھی تھم گئی ہوں۔ زاویار اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی غصے کی سرخی اور آنکھوں میں اجارہ داری کی آگ بھڑک رہی تھی۔ معصومہ کے وجود پر جیسے سایہ سا چھا گیا تھا۔ چپ چاپ وہ وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اگلا دن معصومہ کے کمرے کے پردے کھنچے ہوئے تھے۔ دوپہر کی تیز روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں بوجھل سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ معصومہ بستر کے کنارے بیٹھی تھی، گھٹنوں کو سینے سے لگا کر رخ دوسری طرف موڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہونٹ سختی سے بھنجے ہوئے۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی چچراہٹ ہوئی اور پھر دھیرے سے کلید گھومی اور ذوالفقار صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا۔ یہ کیا ٹھٹائی ہے معصومہ؟ ان کی آواز کمرے کی خاموشی کو کاٹتی ہوئی گونجی۔ تم نے ہماری عزت کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ شادی تمہارا یا میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ بڑوں کا فیصلہ تھا، خاندان کا فیصلہ۔ اب تم اس کے نکاح میں ہو اور وہ تمہیں لینے آیا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ تم بلا وجہ سب کو ایسی حرکتیں کر کے کیوں اذیت دے رہی ہو؟ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ غصہ کر گئے تھے۔ معصومہ نے سر جھکا کر گہری سانس لی، پھر ان کی طرف دیکھ کر بغیر کانپتی آواز میں بولی، 7 سال بعد یاد آیا اسے کہ اس کی بیوی بھی ہے۔ جب میں نے ہمت کر کے اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی تو تب یاد آیا سب۔ اب آ کر مجھے جتانے لگا ہے کہ جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ ذوالفقار صاحب تڑپ کر آگے بڑھے، ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ زبان سنبھال کے بات کرو لڑکی، تمہیں لگتا ہے کہ مرد کی زندگی صرف بیوی کے گرد گھومتی ہے؟ وہ باہر گیا تھا محنت کرنے، کچھ بننے کے لیے، اور اب جب لوٹا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ اس کے ساتھ جاؤ، اس کا ساتھ دو۔ معصومہ روندھی آواز میں پلٹ کر بولی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پر بابا آپ نہیں سمجھتے، وہ بدل چکا ہے، وہ امریکہ میں رہتا تھا، جتنا پرکشش وہ ہو گیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی خالی تھی۔ یقیناً اس کی کئی گرل فرینڈز رہی ہوں گی، کئی عورتیں اس کے گرد منڈلاتی ہوں گی، میں کیسے اعتبار کروں ایسے شخص پر؟ ذوالفقار صاحب کا صبر جواب دے گیا، ان کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ بس بکواس بند کرو، یہ تمہارے گمان ہے، تمہارے وہم۔ یاد رکھو، تمہاری شادی اسی سے ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہوگی تمہاری زندگی، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ معصومہ کانپتی ہوئی کھڑی ہوئی، اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ بابا آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ کروں؟
کیا میں غلام ہوں؟ ذوالفقار صاحب دھاڑے. ہاں غلام ہو. تمہارا فرض ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ. یہ تماشا اب مزید برداشت نہیں کروں گا میں. کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی. معصومہ رونے لگی لیکن الفاظ اس کے ہونٹوں سے نہیں نکل رہے تھے. وہ بولی میں نے کہہ دیا تمہاری رخصتی اسی کے ساتھ ہوگی چاہے تم زمین آسمان ایک کر دو. یہ فیصلہ نہیں بدلے گا. معصومہ نے آنسو پہنچتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا بابا آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ ذوالفقار صاحب نے سخت لہجے میں جواب دیا تمہیں لگتا ہے یہ ظلم ہے؟ اصل ظلم تو اس دن ہوگا جب تم باپ کی نافرمان بنو گی. تمہیں میری بات ماننی ہوگی. رخصتی کے بعد کچھ دن یہی رہو گی پھر وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا امریکہ. یہ حتمی ہے. اتنا کہہ کر وہ غصے سے پلٹے تھے. قدموں کی زوردار چاپ کے ساتھ دروازہ کھلا اور دھڑام سے بند کر گئے. کمرہ دوبارہ سناٹے میں ڈوب گیا تھا. معصومہ ہچکیوں کے ساتھ بستر پر گر گئی. اس کی آنکھوں میں بغاوت اور بے بسی کا خوفناک امتزاج لرز رہا تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. رات کی سیاہ چادر پھیلی ہوئی تھی. گھر کے کمرے میں خاموشی ایسی تھی جیسے وقت رک گیا ہو. معصومہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا بیگ بند کیا. پھر جلدی سے موبائل فون نکالا. اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں. دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی. اس نے شہرام کا نمبر ملایا اور پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی. دوسری طرف سے شہرام کی ہلکی مگر عجیب سی آواز ابھری. ہاں بولو معصومہ. وہ تیزی سے بولی. جیسے فیصلہ کر چکی ہو میں آپ کے فلیٹ آ رہی ہوں. میں اسے شادی نہیں کر سکتی. میرا شوہر واپس آ گیا ہے. میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی شہرام. شہرام کے لبوں پر ہنسی درائی. ہاں ہاں جاؤ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یہ لہجہ معصومہ کے دل کو مزید بے چین کر گیا تھا. اس نے جلدی سے فون کاٹ دیا, موبائل بیگ میں ڈالا اور کمرے کا دروازہ کھول کر دبے پاؤں باہر نکل گئی. صحن سنسان تھا. ہوا کا ہلکا سا جھونکا درختوں کی شاخوں کو ہلا رہا تھا. وہ تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھی. جیسے ہی باہر نکلی فون بجا. اس نے کان سے لگایا. شہرام کی آواز سنائی دی. میں نے تمہارے لیے گاڑی بھیج دی ہے, کچھ دیر میں آ جائے گی. جبکہ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی. چند لمحے بعد گاڑی آ گئی تھی. معصومہ خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر جا بیٹھی. ڈرائیور نے بغیر کچھ کہے گاڑی بڑھا دی. شہر کی سڑکوں پر لیمپ پوسٹوں کی مدھم روشنی میں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. چند منٹ بعد گاڑی ایک بلند و بالا بلڈنگ کے سامنے رکی. وہ بیگ سنبھالتی ہوئی نیچے اتری اور دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گئی. لفٹ سے اوپر گئی اور دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر ہچکچائی, لیکن ہمت کر کے دستک دی. چند لمحوں بعد دروازہ کھلا. سامنے شہرام کھڑا تھا. واہ تم تو واقعی آ گئی. وہ آگے بڑھا اور اس کے گلے لگنے کی کوشش کی. معصومہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی. چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا. میں صرف یہاں رہنے آئی ہوں, پلیز مجھ سے فاصلہ رکھیں. شہرام ہنسا. ایک قدم آگے بڑھا. ارے یار یہ کیسی باتیں کر رہی ہو, اب تو ہم دونوں ایک ہیں. وہ کانپتے لہجے میں بولی. خبردار اگر آپ نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. شہرام کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری. رات کے 12 بجے خود میرے گھر آئی ہو اور اب کہہ رہی ہو کہ عزت پر ہاتھ نہ ڈالوں. تو پھر چاہتی کیا ہو معصومہ؟ وہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی. خوف سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. یہاں آنا اس کو بے وقوفی لگ رہا تھا. اس کے آنسو بہنے لگے. آواز کانپنے لگی. میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا شہرام. اس کا چہرہ اب بدل چکا تھا. اس کے تیور درندوں جیسے ہو گئے تھے. بھروسہ؟ بھروسہ تو تم جیسی لڑکیاں دکھاوے میں کرتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود چل کر میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور اب چاہتی ہو کہ میں فرشتہ بن جاؤں. معصومہ کے لب کپ کپا رہے تھے. وہ ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. عین اسی لمحے فلیٹ کا دروازہ زور سے کھلا. اندر قدموں کی گونج ابھری اور سامنے ملک زاویار کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں غصے کی بجلی کوند رہی تھی. زاویار دھاڑا. میں بتاتا ہوں تجھے بغیرت انسان. یہ کہتے ہی وہ بجلی کی طرح لپکا اور شہرام کے منہ پر زوردار مکہ جڑ دیا. اس کے نکلنے سے اس کے پیچھے ہی تھا. شہرام لڑکھڑا کر پیچھے گرا. معصومہ کی چیخ نکل گئی. وہ پیچھے ہو کر دیوار سے لگ گئی. شہرام تڑپتے ہوئے اٹھا اور بولا, اب نہ تو بچے گا اور نہ تیری یہ بیوی. سب کو بتاؤں گا کہ میں اصل میں کون ہوں. اور تو معصومہ جو اتنی پھڑپھڑا کر میرے پاس آئی ہے, تو سمجھتی ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ نہیں, آج میں تیری عزت کو داغدار کروں گا. کوئی نہیں روک سکتا مجھے. زاویار کے لبوں پر خونخوار مسکراہٹ ابھری. میں دیکھتا ہوں تجھ میں کتنی ہمت ہے. تو میری بیوی کو ہاتھ لگا کر دیکھ. یہ کہتے ہی اس نے شہرام کو گریبان سے پکڑ کر پھر ایک گھونسا مارا. اس کے بعد لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی. شہرام کراہتا رہا, زمین پر تڑپتا رہا, لیکن زاویار کے وار تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. آخرکار وہ بے جان سا ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گیا. زاویار نے گہری سانس لی, ہاتھوں سے پسینہ اور خون صاف کیا.
اور پلٹ کر معصومہ کی طرف دیکھا۔ وہ سہم کر کھڑی تھی، آنسوؤں میں بھیگی، چہرہ زرد۔ زاویار قریب آ کر نرم لہجے میں بولا، چلو یہاں سے۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، بس سر جھکا لیا۔ زاویار نے اس کا بیگ اٹھایا اور کندھے پر ڈالا، پھر مضبوط ہاتھوں سے اس کو سہارا دیا۔ دونوں خاموشی سے فلیٹ سے نکلے، نیچے کھڑی گاڑی میں بیٹھے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بلڈنگ کے کوریڈور میں شہرام کی آخری سسکیاں گونج رہی تھی اور معصومہ کے دل میں یہ احساس نقش ہو چکا تھا کہ زاویار کا غصہ صرف غصہ نہیں تھا، بلکہ اس کی عزت کی حفاظت کا اعلان بھی تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا محرم اور نامحرم میں فرق کرنے میں۔ رات کی خنکی ابھی باقی تھی۔ گاڑی ایک لمبی مسافت طے کر کے ذوالفقار حویلی کے صحن میں داخل ہوئی۔ گاڑی رکی تو زاویار نے خاموشی سے بیگ اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ معصومہ خاموشی سے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ زاویار اس کا سامان کمرے میں رکھ کر پلٹنے لگا تو اچانک اس کی آواز ابھری، ٹوٹی ہوئی مگر رک رک کر نکلی، زاویار میری بات سنو۔ زاویار ایک لمحے کو ٹھٹکا، کمرے کے دروازے کے قریب رکا اور پھر آہستہ اس کی طرف مڑا۔ نگاہیں سرد تھی مگر گہری۔ معصومہ آگے بڑھی، آنکھوں میں بے چینی اور دل میں ہچکچاہٹ۔ دراصل میں اس کے پاس اس لیے گئی تھی کہ اس کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ اچانک زاویار کے سخت ہاتھ نے اس کے رخسار پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کمرہ گونج اٹھا۔ معصومہ ایک لمحے کو سن ہو گئی، آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ زاویار سخت لہجے میں بولا، چپ، ایک لفظ اور نہیں۔ سنو، عورت کی سب سے بڑی زینت اس کی عزت ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر کے در پہ جائے، وہ نہ صرف اپنی عزت کا جنازہ نکالتی ہے بلکہ اپنے شوہر کی غیرت کو بھی رونتی ہے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم اپنی حفاظت کسی اور کے سپرد کر سکتی ہو؟ اس کی آواز میں کڑواہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا درد۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ بیوی کو اپنے شوہر کا سہارا ہونا چاہیے، اس کی کمزوری نہیں۔ عورت پھول کی طرح نازک ہوتی ہے، لیکن یہی نزاکت اگر بے سمت ہو جائے تو وہ کانٹا بن جاتی ہے جو سب کو چھلنی کر دیتا ہے۔ معصومہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ زاویار نے اپنی بات جاری رکھی، اور جہاں تک عمر کی بات ہے، حضور اپنی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے نہیں تھے، وہ کم عمر تھے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رشتہ کمزور تھا؟ نہیں، نکاح ایمان اور نیت سے جڑتا ہے، نہ کہ برسوں کی گنتی سے۔ میں اس وقت 16 سال کا تھا لیکن بالغ تھا، تم بھی بالغ تھی، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی آواز نرم ہوئی مگر لہجہ اب بھی مضبوط تھا۔ مجھے وقت چاہیے تھا اس رشتے کو نبھانے سے پہلے، خود کو بنانے کے لیے، اس لیے امریکہ گیا تھا۔ یہاں رہتا تو ہر لمحہ تمہارے خیالوں میں گم رہتا، کچھ کر نہیں پاتا۔ وہاں جا کر خود کو تراشا، اپنی زندگی بنائی، تاکہ جب واپس آؤں تو سر اٹھا کر کہہ سکوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ معصومہ کے آنسو اب بہنے لگے تھے۔ اس کے قدم خود بخود ڈگمگائے اور وہ آہستہ سے بولی، میں غلط تھی، مجھے شک نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو زاویار۔ میں نے بس اپنی تنہائی کے ہاتھوں ہار مان لی تھی۔ زاویار کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے نرم لمحوں کی جھلک آئی، لیکن اس کے ہونٹوں پر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ خاموش رہا، بس گہری نظر ڈال کر پلٹ گیا، دروازے تک پہنچا، ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور بغیر مڑ کر دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ معصومہ دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ کے ہاتھ رخسار پر تھا جہاں ابھی تک زاویار کی تھپڑ کی جلن باقی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ زاویار کا غصہ نفرت کا نہیں بلکہ اس کے رشتے کو زندہ رکھنے کی ضد کا ہے، مگر اس لمحے وہ بھی اتنا ہی خاموش ہو گیا جتنا کمرہ، اور یہ خاموشی اس کے آنسوں کے شور میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ 1 ہفتہ بعد رخصتی سادگی سے طے پا گئی تھی۔ اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، دیواروں پر سجے فانوس دھیرے دھیرے ٹمٹما رہے تھے، کمرے میں خوشبو بکھری تھی اور بیچوں بیچ وہ دلہن بنی سہمی سی پلکیں جھکائے آنچل کو انگلیوں میں مروڑتی بیٹھی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا جسے ابھی پسلیوں سے باہر نکل آئے گا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا، ملک زاویار اندر داخل ہوا۔ سیاہ شیروانی میں بلا کا وجی لگ رہا تھا، جیسے کسی شہزادے کا سراپا ہو۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ دروازے پر کھڑا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ معصومہ نے خود کو اور زیادہ سمیٹ لیا۔ زاویار نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی انگلیوں کی لرزش صاف محسوس کری تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ السلام علیکم، کیسی آپ؟ لہجہ نرم تھا، معصومہ نے لب کھولے مگر الفاظ نکل نہیں سکے۔ پلکوں پر نمی آ گئی اور وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاویار نے چند لمحے اسے یوں ہی دیکھا، پھر شوخ لہجے میں بولا، ارے بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں اور آپ رونے لگی۔
ابھی تو پوری رات ہے آپ کو رلانے کے لیے۔ معصومہ نے آنسو پونچھنے کی کوشش کی مگر بے بسی سے بولی، مجھے معاف کر دو زاویار، تمہارے ہوتے ہوئے میں نے کسی اور کو پسند کیا، اس کے لیے گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی۔ زاویار نے دھیرے سے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی۔ چپ، اس رشتے میں شک اور خطا کی گنجائش ہے، لیکن معافی اور محبت ان سب پر غالب آ چکی ہے۔ تمہاری ایک کمزوری نے میرا پیار کم نہیں کیا۔ میں نے 7 سال امریکہ میں گزارے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے قابل بن سکوں۔ یہاں رہتا تو بس تمہارے ہی خیالوں میں کھویا رہتا، کچھ بن نہیں پاتا۔ میں نے خود کو بنایا تاکہ جب واپس آؤں تو تمہیں فخر ہو کہ میرا شوہر میرا محافظ ہے، میرا سہارا ہے۔ وہ لمحہ لمحہ اسے سن رہی تھی، دل کی گھٹائیں چھٹتی جا رہی تھیں۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی، میں واقعی خوش نصیب ہوں کہ تم جیسے شوہر نے مجھے پایا۔ زاویار نے مسکرا کر اس کے آنسو پونچھے شوخی سے بولا، اب بس اور رونا نہیں، یہ آنکھیں آنسو کے لیے نہیں محبت کے لیے بنی ہیں۔ معصومہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، لیکن میں بابا کو کیسے چھوڑ کر جاؤں گی؟ ماں باپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ زاویار اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، ماں باپ ہمیشہ رہتے ہیں، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، ہم آتے رہیں گے، لیکن اب تم میری ہو اور یہ سفر ہم دونوں ساتھ طے کریں گے۔ اس کی باتوں میں اتنی پرعزم نرمی تھی کہ معصومہ کی ساری ہچکیاں ختم گئی تھیں۔ دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ زاویار نے آہستگی سے اسے اپنے قریب کیا، اس کی پلکوں پر اپنے لمس کی گرمی بکھیری، اس کی گردن پر اپنے لبوں کی نرمی چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی، ابھی تو محبت کا سفر شروع ہوا ہے اور یہ رات ہماری ہے معصومہ۔ معصومہ کی پلکیں مزید جھک گئیں، دل دھڑکا، سانسیں تیز ہوئیں۔ زاویار نے اس کے چہرے کو اپنے گرم سانسوں میں چھوا اور اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک گیا تھا۔ کمرے میں فانوس کی روشنی اور خوشبوؤں کے ساتھ اب محبت کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ خوف کی جگہ اعتماد نے لے لی تھی، شک کی جگہ یقین نے، اور یوں 7 برس کا فاصلہ ایک رات میں ہی سمٹ گیا تھا۔